اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 25واں پارہ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الدخان پڑھیں گے۔ مکی صورت ہے، 59 آیات ہیں، اور یہ الدخان نام آیت نمبر 10 سے لیا گیا۔ دخان کے معنی دھواں ہے، اور آج کے دور میں عربی زبان میں دخان کا استعمال کرتے ہیں سگریٹ کے لیے، کہ چونکہ سگریٹ بھی دھواں نکالتا ہے، اس لیے سگریٹ کو دخان کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی وظائف کی کتابیں جو ہمارے یہاں ملتی ہیں، بعض لوگ صرف اسی کو پڑھا کرتے ہیں، ان میں کئی صورتیں ہیں جن کے بارے میں فضائل جو وہ لکھی جاتے ہیں، جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیوں اس میں ایسی صورتیں، ایسے فضائل لکھتے ہیں۔ اسی طرح دخان بھی ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، جس نے وہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اور اس میں یہ صورت ملے گی الدخان۔ جس نے رات میں پڑھ لیا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جس نے جمعہ کو پڑھ لیا اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام روایات اصل اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ وظائف کی کتاب پڑھنے کے بجائے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اس صورت کی بھی پہلی آیت حامیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ آیت 1 سے لے کے 3۔ اور قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک رات میں جو مبارک رات تھی، اور ہم ہوئے خبردار کرنے والے کس کو؟ انسانوں کو، ان لوگوں کو جو اختیار رکھتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں الگ الگ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے حکم کو، ہر اس حکم کو جو حکمت والا ہے۔ یہ حکم میری طرف سے ہے، ہوتا ہے، اور ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ آیت نمبر 4 اور 5۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ رب ہیں وہ آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، زندہ کرتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں۔ تم سب کے رب اور تمہارے آبا و اجداد کے رب کون ہیں؟ اللہ۔ یہ آیت نمبر 8۔ ان 8 آیات میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کی
ہمیں خبر دی، اور قرآن کی قسم کے بعد ایک ایسی کتاب قرآن جو واضح ہے کہ اس کتاب کو نازل کیا ہم نے ایک مبارک رات میں، اور ہم وہ لوگوں کو خبردار کرنے والے جس قرآن کے ذریعے اللہ نے نو انسانی کو خبردار کیا ہے۔ آگے بہت کچھ آنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ اس کتاب میں اس رات میں ہر قسم کا حکم اس کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، جو حکم میری طرف سے ہوتا ہے، اور ہم ہی ہیں جو رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ رحمت ہے ہم سب کے رب کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ سمیع العلیم ہے۔ رب ہے وہ آسمانوں کے اور زمین کے، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو تو کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی رب ہیں تمہارے بھی، تم سے پہلے والوں کے بھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور بنانے والوں نے، اپنی رائے لگانے والوں نے ان آیات کو شعبان کی 15ویں رات شمار کیا ہے، اور ہمارے یہاں آج بھی 15ویں رات کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، وہ جو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور یہ شعبان کی رات کو، 15ویں رات کو منانے سے ہمیں بچائیں یا رب العالمین۔ یہ سوائے بدعت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب انسانوں کی حالت کی طرف بتانے کا، انسان کی کا رویہ کیا ہے۔ آیت نمبر 9، بل هم فی شک یلعبون، بلکہ انسانوں کی حالت یہ کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہیں اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو انتظار کریں، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان آئے گا، لے کے آئے گا دھواں، اور واضح دھواں۔ یہ آیت نمبر 10، یخشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگوں کو اپنے اندر چھپا لے گا یہ دھواں، اور یہ ہے عذاب، دردناک عذاب۔ 11، آیت نمبر 11 تھی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت انسان کہے گا کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو اٹھا لیں، ہٹا دیں، ہم ایمان لے آئے۔ ان لہم ذکری وقد جاءہم رسول امین، کہاں ہے آج وہ نصیحت کا قبول کرنا، اور تمہارے پاس تو آ چکے رسول کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور واضح طور پر بتانے والے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، تو تم لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی طرف سے منہ موڑ لیا، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، سکھائے پڑھائے ہوئے مجنون ہے، سکھائے پڑھائے ہوئے کوئی بولے انسان ہے۔ ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے کچھ دیر، کچھ وقت کے لیے، لیکن تم پھر دوبارہ اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہماری طرف سے پکڑ ہوگی، سخت پکڑ، سب سے بڑی پکڑ، تو بے شک ہم انتقام لے کے رہیں گے، بدلہ لے کے رہیں گے، یا بدلہ لینے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 16 تھی، 9 سے 16 ہم نے پڑھی۔ ان آیات میں انسانوں کا رویہ اس قرآن کی طرف کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت، اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، دیکھیں کہاں سے کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو قابل قبول ہو، جو اسلام کے مطابق ہو۔ ہم سب کچھ اپنی مرضی پر چل کر رہے ہیں نا، وہی ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ شک میں ہیں اور اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، تو انتظار کریں، ہاں نا۔
اور پھر وہ وقت آئے گا جب اس آسمان میں دھوئیں سے بھر جائے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دھواں، دردناک عذاب ہوگا. لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. اس وقت کا ایمان لانا ان کے لیے بے معنی ہوگا. رسول تو آ چکے تھے، انہوں نے پیغام کھول کھول کے پہنچا دیا تھا، واضح طور پر پہنچا دیا تھا، اور تم نے اس وقت تو منہ موڑ لیا اور ان کو کہا کہ سکھائے پڑھائے ہوئے پاگل آدمی ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم یہ عذاب کو ہٹا لیں گے کچھ وقت کے لیے، لیکن تم پھر اپنے اصلی حالت پر آ جاؤ گے. یعنی کہ تمہارا ایمان کا جو دعویٰ ہے بھی سب ختم ہو جائے گا. جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے اس دن ہم انتقام لے کے رہیں گے. اشارہ ہے آخرت کی طرف. ان آیات کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں. ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش مکہ اور مکے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ نے دعا کی، یا اللہ ان پر ویسی ہی قحط نازل فرما دیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا 7 سال سے کے لیے. اور یہ اس قحط کی حالت میں یہ ہوا کہ لوگوں کو آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں دھواں نظر آتا. بہرحال یہ روایت ہے اپنی جگہ، لیکن واضح ایک حدیث ملتی ہے کہ جس دخان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس دھوئیں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. روایت کچھ اس طرح ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے آپس میں ذکر کر رہے تھے قیامت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانی تم نہ دیکھ لو قیامت نہیں آنے والی. سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم کا آنا، دجال کا آنا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھسایا جانا، آگ کا عدن سے نکلنا، لوگوں کو ہانک کر ایک جا کرنا، اور یہ نشانیاں آپ نے گنائیں. اس میں دخان کا لفظ ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کے سپورٹ میں اور بھی کئی روایات ملتی ہیں. واللہ عالم. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس امتحان میں نہ ڈالیں جس کی ہم میں سکت نہ ہو. آمین یا رب العالمین. یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں. قیامت تو آ کے رہنی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہو کے رہنا ہے. ان قیامت کے آنے سے پہلے وہ سب کچھ. قیامت تو کی نشانی، سب سے بڑی نشانی خود اللہ کے رسول تھے. آپ نے اپنے 2 انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اکٹھا کر کے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں. قیامت تو آنی آنی ہے. ہم لوگ قیامت کی طرف فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم اعمال کس طرح کا کر رہے ہیں. اور ہم قیامت کا علم، آنے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تھے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں. تو کسی کے کہنے پر ہم، کسی کے بات سننے پر ہم قیامت کا انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ قیامت کے لیے جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت کے لیے تیاریاں کریں، اور جب آئے گی تو آئے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین آمین. آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 33 اور شاید اس کے بعد بھی کچھ آیات ہیں. اس کا تعلق فرعون سے ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ہے، فرعون کی قوم سے ہے، اور بنی اسرائیل سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ہم نے آزمایا ان لوگوں سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور ان کے پاس ایک عزت دار رسول آئے. اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. ان ادعوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. اللہ کے غلاموں کو میرے حوالے کر دو، اور میں بے شک تمہاری طرف رسول ہوں،
ایک امانت دار رسول ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کا، اور پوری امانت سے صحیح صحیح تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ کے آگے اپنی بڑائی نہ جتاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا مت کرو، اللہ کے سامنے سرکش مت کرو، اللہ کے ساتھ سرکشی مت کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنْ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری باتوں پر قبول نہ کرنے والے نہیں ہو، ایمان لانے والے نہیں ہو، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے آپ سے الگ ہی رکھو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو رات کے وقت میرے غلاموں کو لے کر نکل جاؤ، سفر کرو، نکل جاؤ، اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، ان کی وہ لشکر ہے جو غرق کر دی جائیں گی۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے، یعنی جو لشکر تھا اور لشکر والے تھے ان لوگوں نے۔ وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور اپنے عزت کی جو عزت والے گھر تھے، ان کے ٹھکانے تھے وہ۔ نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جس میں یہ لوگ تھے خوش تھے۔ ان کی بات ہو رہی ہے، جو فرعون کے لشکر میں لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ، اور اسی طرح ہم نے اسے وارث بنایا دوسرے لوگوں کے لیے۔ فما بغت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہیں رویا ان کے لیے آسمان اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بچا لیا بنی اسرائیل کو یہ ذلت آمیز عذاب سے، سزا سے، جو من فرعون کی طرف سے ہوتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، یہ فرعون بڑا ہی سرکش تھا ان لوگوں میں، حد سے گزر جانے والوں میں۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں چنا تھا، انہیں پسند کیا تھا تمام جہانوں میں اپنے علم کی بنا پر۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور انہیں ہم نے ایسی نشانیاں دی تھیں جس کے اندر کھلی کھلی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 33 تک میں نے پڑھا۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں سالہ سال کا رہنا، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کی طرف، اپنے رسول ہونے کی بات کی، اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور سرکشی مت کرو اللہ سے کے ساتھ، میں تمہارے پاس وعدہ دلائل کے ساتھ آیا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھے سنسار کر دو، اگر تم ایمان نہیں لاتے میری بات کا تو مجھے چھوڑ دو، میری طرف مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یہ قوم ہے مجرموں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں رات نکل جاؤ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ مزید اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کو اسی حالت میں چھوڑ دینا۔ اس کی تمام تفاصیل ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور یہ ان کا یہ لشکر اس میں غرق کیا جائے گا۔ یہ لشکر ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنے عیش و آرام کی جگہوں کو چھوڑا، اور اللہ نے ان جگہوں کو جو ان کی عیش و آرام کی تھی دوسروں کے لیے کو فراست میں دے دیا، یعنی دوسروں کے پاس وہ چلی گئی۔ ان کی اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، محاورہ ہے، یعنی کسی کو کوئی غم نہیں ہوا،
اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے دردناک عذاب سے، جو یہ ذلت آمیز عذاب سے بچا لیا، جو یہ دیا کرتے تھے فرعون کی طرف سے، فرعون دیا کرتا تھا۔ اور یہ فرعون یقیناً بہت بڑا سرکش تھا، یعنی تمام سرکشوں سے میں سب سے بڑا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر تمام جہانوں میں سے چنا، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دیں جس میں امتحان تھا، کھلا کھلا امتحان تھا۔ یہ وہ آیات تھیں، آیت نمبر 33 تک۔ آیت نمبر 34 سے 37 قرآنی آیات لوٹ رہی ہیں پھر لوگوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، آج ہم سب کی طرف۔ آیت نمبر 34، ان ہؤلاء لیقولون، یہ وہ لوگ ہیں بے شک جو کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، نہیں ہے ہمارے لیے بلکہ یہ پہلی موت، اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ہمیں اٹھایا نہیں جائے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم سب بھی تو ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اگر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں سوال، ہمارے لیے ہم سے سوال کیا جائے گا جو کچھ ہونا ہے ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا، تو آج کیا ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہم منہ سے تو نہیں کہتے مسلمان کہ، لیکن اپنے عمل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری موت بس موت ہے، ختم ہو جائیں گے ہم، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اب وہ اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے کہ لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ لوگ بہتر ہیں اس سے جو قوم تبع تھی، تبع کی قوم تھی، یا وہ جو لوگ ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے تھے جن کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ لوگ مجرم لوگ ہیں، یہ لوگ بھی مجرم لوگ ہیں، اللہ کی نافرمان لوگ ہیں۔ دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا انکار، حشر کے دن کا انکار، اور اللہ تعالیٰ پھر سیدھی یہ انکار، جیسا میں نے کہا کہ منہ سے ہم مسلمان تو نہیں کرتے، لیکن عملاً تو ہم ضرور کرتے ہیں، ہم عملاً اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہو کے رہنا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہوتی تھی، اس وقت یہ کہتے تھے جن منہ سے انکار کرنے والے کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے تو مانیں گے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم مسلمان یہ بات نہیں کہتے، لیکن جیسا میں نے کہا عملاً تو ہم یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قوم تبع سے بہتر لوگ ہیں، یا ان لوگوں سے جو پہلے قوم تھے ان سے بہتر ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، یہ سب مجرم لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ آنکھیں کھلوانا چاہ رہے ہیں، آنکھیں کھولو، غور کرو ان باتوں کو، جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس قسم کے دلیل سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں کی اور زمین کی جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں ہم نے ان کی تخلیق کی ہے ان دونوں کی مگر سچائی کے ساتھ بامقصد، لیکن انسانوں کی اکثریت اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو سے لا علم ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ٹھکانہ ہوگا سبوں کے لیے اکٹھا ہونے کا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے انسان قیامت کا، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ فیصلے کا دن ہوگا، سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس دن کوئی بھی دوست دوسرے دوست کی پرواہ نہیں کرے گا، کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی اس دن تمام انسانوں میں سے۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے اس کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ العزیز ہیں اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، اقتدار رکھنے والے ہیں، غالب اور رحم فرمانے والے ہیں۔ کوئی بھی اس دن اللہ کی طرف سے ایک ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 42 تک اللہ تعالیٰ نے اس انکار کا جو پہلے ہم لوگ پیچھے پڑھی ہم نے آیات کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 43 سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 42 سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا یہ، کالمہل یغلی فی البطون، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، تلچھٹ کی طرح ہوگا، پیٹوں میں کھولے گا، کھانے کے بعد پیٹ میں یہ کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کہ تیز گرم پانی کھولتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو انہیں اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے درمیان، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر پر ڈالو گرم پانی کا عذاب، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو تم بڑے، اب دنیا میں تو بڑے عزت دار تھے، بڑے ہی کرم والے تھے، بڑے ہی عزت رکھنے والے تھے اور بڑا اقتدار رکھنے والے تھے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس پر تم شک کر رہے ہو۔ جہنم میں ایک نظارہ ہے جو سامنے اللہ نے رکھا ہے، ان لوگوں کا جو آخرت کا یقین نہیں کرنے والے ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہیں، دنیا میں کی دولت، دنیا میں ان کے اقتدار، اس کے نشے میں وہ جو انہیں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہوگی ان کی کیفیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا غلام ہی بنائے رکھیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام ہی سمجھیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 51 سے اب یہ متقیوں کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب کو اپنا متقی بنائے، اپنی سزا سے بچنے والا بنائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقیوں کے لیے جگہ ہو گیا، بڑا امن والی جگہ ہوگی، چین والی جگہ ہوگی، اشارہ ہے جنت کی طرف، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، پہنے ہوں گے، لباس ہوگا ان کا باریک اور دبیز ریشم کا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا اور ہم ان کو آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یہ طلب کر رہے ہوں گے ہر قسم کے میوے امن کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اور نہیں یہ چکھیں گے موت کا سوائے اس کے جو پہلے ہو چکی، یعنی پہلے جو موت آئی اس کے بعد دوبارہ کسی موت کا وہ مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے، بچا لیا ہوگا جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی، تمہارے رب کی کا فضل ہے یہ، اللہ کا فضل ہے یہ، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کامیاب کرے یا رب العالمین۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس آیت میں، آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے آسان کر دیا ہے تمہاری زبان میں، کہ شاید یہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں اس دن کے جو ان کو ان کو واسطہ پڑے گا، اگر یہ متقی ہیں تو یہ کچھ ملنے والا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے متقی تو پھر یہ کچھ ملنے والا ہے۔ اللہ نے دونوں صورتحال سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اللہ کی نافرمانیوں سے آپ اپنے آپ کو بچانے والا بنائے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے یا رب العالمین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین۔ یہ حدیث ذہن میں آئی، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا جب جہنم سے تمام ایمان والے اس کے اندر رائی تک کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جہنم میں سالہ سال تک جلنے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اب کوئی بھی نہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ موت کو لا کر جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیں گے، ایک بھیڑ کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیو اب موت نہیں، اے جہنمیو اب موت نہیں، جہاں تم ہو وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سوچیں وہ قسم پرسی کیا ہوگی ان لوگوں کی جو آج ایمان سے بے پرواہ ہیں، ہاں، کہ جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ یا اللہ، اب اس سے نکلنا ممکن ہوگا نہ کوئی اور صورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہوش میں لائے یا رب العالمین آج، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔